عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورت کو کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنے سے عورت کی نماز نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کام کی وجہ سے جلدی نماز پڑھنے سے دیگر نمازی حضرات جو وقت کے پابند ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی، اس لیے نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں اذان اور نماز یعنی اقامت کے درمیان ایسی 2 یا 4 رکعت کی مقدار فصل کرنا مستحب ہے جس کی ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور ہمیشہ آنے والے نمازیوں کے لیے نماز کے مستحب وقت کی رعایت کرے تاکہ کھانا کھانے والا کھا پی کر فارغ ہو جائے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات سہولت کے ساتھ پوری کر کے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ عام طور پر مساجد میں نماز ظہر، عصر اور عشاء میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، یہ مناسب وقفہ ہے۔ نیز نماز فجر میں اسفار کا حکم ہے، اس لیے فجر کا مستحب وقت یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ خوب روشنی پھیل جائے اور اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے تو وضو کر کے فجر کی نماز دوبارہ وقت کے اندر سنت کے مطابق ادا کی جا سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ 5ویں نمازوں کا وقت مقرر اور محدود ہے، جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ نماز کو اس کے محدود وقت میں ادا کیا جائے، نہ کہ قضا کر کے مقررہ وقت کے بعد پڑھی جائے۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ پیارا عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی زور بھی نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے، چنانچہ آدمی اس کے باوجود جان بوجھ کر اسے ضائع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اشیاء کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ فتح الباری۔ نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ الماعون۔ مسلمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے پابندی سے نماز پڑھتے رہے پھر کبھی کبھار سست ہو جاتے یا نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں یعنی دیر کرتے ہیں، اور ابو العالیہ فرماتے ہیں اس کے تحت وہ لوگ آتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے اور نہ ہی رکوع و سجود کو پورا کرتے ہیں۔ فرض نماز کو اس کے متعین اور مقررہ وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور بلا عذر شرعی مقررہ وقت سے مقدوم و مؤخر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ قرآن کریم یعنی سورۃ النساء آیت نمبر 102 میں نماز خوف کی کیفیت اور اس کے اصول و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ متعدد احادیث میں نماز خوف کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اور عین جنگ کے وقت صرف نماز کی کیفیت میں تخفیف کی گنجائش ہے، لیکن وقت کو نظر انداز کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ امکانی حد تک وقت کی پابندی ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کفار سے جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت ذرا سی کاہلی بھی شکست کا سبب بن سکتی ہے تو اس موقع پر 2 نمازوں کو جمع کر کے یعنی ایک کا وقت ختم ہونے کے بعد یا دوسرے کا وقت داخل ہونے سے قبل پڑھنا جائز نہیں ہے،
بلکہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے گا، ورنہ وقت کے نکلنے کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر وقت پر ادائیگی نہ کرنے پر نماز کی قضا کی تھی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت والی حدیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے مروی ہے، جس میں مذکور ہے کہ 2 روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ پہلے دن ہر نماز اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں پڑھائی۔ پھر فرمایا کہ ہر نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ ابو داؤد ترمذی شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں ایک روز شدت جنگ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قضا پڑھی اور کفار کے غروب آفتاب کے بعد خلاف سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی کہ ان لوگوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ صحیح بخاری باب غزوہ الخندق، صحیح مسلم۔ غور فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، فرشتہ نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر ان کو کچلنے کی پیشکش بھی کی، مگر رحمت للعالمین نے ان کے لیے ہدایت کی ہی دعا فرمائی۔ مگر غزوہ احزاب میں کفار کی مزاحمت کی وجہ سے نماز کے قضا ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بہت بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اگر کبھی کوئی نماز وقت پر ادا نہ کر سکے تو اسے پہلی فرصت میں پڑھنی چاہیے۔ ہماری اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش و فکر کریں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد وقت پر نماز کی ادائیگی کرنے والا بن جائے اور ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوں، کیونکہ اسی میں ہماری اور تمام انسانوں کی اخروی کامیابی پوشیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، اس کا سوائے اس کے کوئی کفارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے، بخاری و مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اب تک عصر نہ پڑھ سکا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی عصر نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، ہم نے بھی وضو کیا، اور پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب ادا فرمائی، بخاری شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے پھر اسے قضا کر لے، گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ نماز نہ پڑھنے کی 5 سزائیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2،
اللہ کریم اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3 ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4 بھوکا مرے گا۔ نمبر 5 مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ فیضان نماز 425 بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1 اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ نمبر 2 اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ نمبر 3 جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ فیضان نماز 428 کتاب الکبائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہوں یعنی شرمندہ ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ فیضان نماز 431 اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہو جس نے ایک بھی نماز چھوڑی وہ مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ فیضان نماز 443 444 ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا کیسا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اذان تو نماز کا وقت داخل ہونے کے اعلان کے لیے اور بجماعت نماز کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے خواتین اپنے گھروں پر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں چاہے اذان نہ ہوئی ہو، لیکن مردوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقدہ اور واجب کے درجہ میں ہے۔ اس لیے مرد اگر بلا کسی عذر کے نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سے پہلے گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، البتہ اگر کوئی شرعی عذر جیسا کہ بیماری، سفر یا شدید بارش وغیرہ ہو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد عورت کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کرنا چاہیے فقط۔ واللہ تعالی علم۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔